الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فقد معي في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على روضة محمد في الرياض وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے انتہا لطف کرم اور احسان ہے. اس خالق کائنات جل مجدہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا ہے اور وجہ کائنات، تاجدار کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء اور فخر رسل ہمارے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے اور اس ہدایت کے مل جانے کے بعد انسان جب ہدایت یافتہ بن جاتا ہے اس کی عزت، عظمت، شان و شوکت، مرتبہ اور مقام بڑھتا ہے. ہدایت کی ابتدائی مراحل سے بڑھ کے جب انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے اور پھر اللہ جل جلالہ اس متقی اور پرہیزگار کے ذریعے کائنات کی زمین کو مزین کرتے ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو زینت بخشی ہے تاروں سے. اللہ نے آسمان کو زینت بخشی ہے تاروں سے اور زمین کو زینت بخشی ہے متقی اور پرہیزگاروں سے. جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ کی کائنات اور مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے.
اور اللہ جل جلالہ کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ انسان ہدایت والی راہ پہ چلے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پسند فرماتے ہیں کہ انسان ہدایت یافتہ بن جائے۔ قرآن کریم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی 6 صفات بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اتاری ہے، قرآن حکیم فرقان مجید، اس پہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل اور صحائف اترے ہیں ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین کامل رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 6 صفات جس کو ملتی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اور آگے فیصلہ کر دیا واولئک ھم المفلحون، ہدایت یافتہ ہی لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ تو ہدایت کے مقابلے میں چیز آتی ہے گمراہی۔ گمراہی انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، اسلام سے اسے بیزار اور دور کر دیتی ہے، دنیا میں ذلت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں غور کریں اور سابقہ قوم میں دیکھیں تو گمراہی کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ 3 وہ بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ رسول سے دور کرتی ہیں اور اس کے اندر گمراہی آ جاتی ہے، اور گمراہی کے آ جانے سے وہ انسان آہستہ آہستہ اللہ رسول سے، دین سے دور ہوتا ہے، اور پھر وہ بدنما، دبا اور داغ بن جاتا ہے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے۔ تو سب سے پہلا سبب اور سب سے پہلی چیز جو انسان میں گمراہی کے جراثیم پیدا کرتی ہے وہ انسان کی نفس پرستی ہے۔ جو انسان اپنے نفسانی خواہشات پہ چلتا ہے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ ہر چیز کو عقل کے زاویے پہ رکھ کے تولتا ہے، اور جو چیز اس کے دل میں آتی ہے اسی کو کر گزرتا ہے، تو یہ گمراہی کا پہلا راستہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی خواہشات نفسانیوں کو اپنا رب بنا لیا اور الہ بنا دیا ہے۔ لفظ الہ یہ ایسا ایک جملہ ہے کہ جو انسان کو ما سوا سے پاک کر دیتا ہے۔ لا الہ کی ایسی ایک جھاڑو ہے کہ سارے جراثیم کفر و شرک کو صاف کر دیتا ہے۔ تو انسان اگر نفسانی خواہشات کو ترک کر دے، اپنی منچائی زندگی کو ترک کر کے ربجائی زندگی گزارنا شروع کر دے، یہ انسان گمراہی کے اس راستے سے بچ سکتا ہے۔ آج ہم دنیا میں غور کر کے دیکھتے ہیں، ہر انسان اپنے نفس کی خواہش کو سامنے رکھتا ہے۔ میرے نفس کو، میری جان کو سکون ملے، مجھے راحت ملے، میرے لیے آسانیاں ہوں۔ اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، انسان جو ہے کہ وہ بدعہدی بھی کرتا ہے، انسان حلف کی پاسداری بھی نہیں کرتا، اور رشوت، سود، ساری بنیادوں پہ انسان شروع کرتا ہے۔ یہ ایک جھوٹ اتنی بڑی ایک لعنت ہے جو انسان کے اندر سے رحمت کو نکال لیتی ہے، اور رحمت اس انسان سے دور ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج اگر ہم بنیاد سے شروع کر کے بالائی دنیا تک جا کے دیکھیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کا سہارا بنا کے کئی ایسی اہم کی پوسٹیں ہوتی ہیں، اللہ رسول اور قرآن کا نام لے کے حلف اٹھاتے ہیں ہم جو کچھ کریں گے سچ کریں گے،
قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے ملک و ملت کو، دین کو نقصان ہو۔ لیکن آپ پھر غور کر کے دیکھیں کہ ایسے لوگ پھر قرآن و سنت کے خلاف چلتے ہیں۔ آج ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ کوئی غیر اسلام پہ قدغن نہ لگائے، اسلام کی، قرآن کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرے، لیکن کبھی ہم اپنے مسلمانوں کی عمومی سطح پہ غور کر کے دیکھیں، ہمارے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں توہین قرآن بھی ہو رہی ہوتی ہے، توہین رسالت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کریم جل مجدہ کی ذات کی بھی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے حکم کو نہ ماننا بھی اللہ کی توہین ہے۔ اب یہ 5 وقت میں جو مؤذن صدا لگاتا ہے اور اذان دیتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک پیغام دیا جاتا ہے، ایک مسلمان ہے اور اللہ کا پیغام سن کے مسجد کی طرف نہیں آتا، تو گویا اللہ جل جلالہ کے منادی کی اس آواز کی وہ توہین کر رہا۔ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے قرآن کریم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث میں کہ جھوٹ نہ بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین ہے۔ آج مسلمان لمحہ لمحہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ کیوں کرتا ہے کہ نفس کی خواہشات کے لیے، گناہ جو کرتا ہے لذات کے لیے۔ تو انسان کی یہ شہوانی جو خواہشات ہوتی ہیں یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جہنم کو پیدا کیا اور جہنم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ۔ جب جہنم کی ہولناکیاں دیکھیں، اس کے عذابات دیکھے، کہنے لگے کہ اے اللہ یہ اتنی سخت چیز ہے کہ کوئی انسان بھی اس کی طرف نہیں جائے گا، اتنے سخت عذابات ہیں، بچھو ہیں، سانپ ہیں اور کئی طرح کے عذابات ہیں اور بڑے بڑے گرز ہیں فرشتوں کے ہاتھ میں جو مارتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے خواہشات نفسانیہ کا پردہ اس کے اوپر ڈال دیا۔ اب فرمایا کہ اللہ آپ کے فضل سے ہی بندہ بچ سکتا ہے، ورنہ بچنا بہت مشکل ہے۔ آج انسان کو گناہ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، اسے ایک سرور چند لمحوں کے لیے آتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر گناہ کے خیالات ہیں، اس کے دل کے اندر وہ وسوسے اور خیالات آتے ہیں جس بنیاد پہ وہ انسان گناہ کر گزرتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو بے وقوف کہا ہے جو نفسانی خواہشات پہ چلتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا کہ عقل مند اور دانا انسان وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں اچھے اچھے اعمال کرتا ہے۔ عاجز اور بے وقوف انسان اور نادان وہ انسان ہے جو ہر بات اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ کرتا ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بڑی بڑی امیدیں لگا دیتا ہے۔ تو نفس پرستی، زر پرستی اور زن پرستی، یہ 3 چیزیں، نفس کی پوجا کرنا، پیسے کے پیچھے مرنا، عورت کی محبت میں ڈوب جانا، یہ وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر گمراہی کے جراثیم پیدا کرتی ہیں۔ تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں اور اللہ جل جلالہ کے یہاں وزن جو پڑھنا ہے، انسان کا جو مقام بننا ہے، وہ انسان کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ بننا ہے، انسان کے جسم کی بنیاد پہ، جسے کی بنیاد پہ، خاندانی جتھے کی بنیاد پہ اللہ کے یہاں مقام نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا۔ تو تقوی کے سامنے جو چیز خراب کرنے والی ہے وہ پہلی چیز نفسانی خواہش ہے۔ آج اگر میں اور آپ یہ دل کے اندر یہ جذبہ رکھ لیں، طے کر لیں کہ ہم نے گمراہی کے پہلے اس دروازے کو بند کرنا ہے، ہم نے اپنے نفس کی بات کو نہیں ماننی۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی بڑی سمجھداری والی باتیں کہاں سے ملی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بے وقوفوں سے سیکھی ہیں۔ پوچھنے والا حیران ہوا کہ بے وقوفوں سے سمجھداری والی باتیں کیسے ملتی ہیں؟ فرمایا کہ جو کام بے وقوف کرتے تھے میں نے کرنے چھوڑ دیے، تو اللہ نے مجھے عقل مند اور دانا بنا دیا۔ ایسے ہی ایک اور حکیم کے بارے میں بڑا مشہور ہے، ہندو حکیم تھا اور بڑا حاذق تھا اور ہمیشہ اس کی دعائی میں بڑا اثر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں فائدہ رکھا تھا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ سے بڑے سخت بیمار ہوئے، علاج کے لیے اس کے پاس گئے اور باتوں باتوں میں اس سے کہا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا ہے، آپ کو اتنی مہارت اس فن میں کیسے آئی ہے؟
اس نے کہا کہ اپنے نفس کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے، جی چاہتا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، میں کم کھاتا ہوں، جی کہتا ہے کہ سہولت ہو، میں مشقت میں آتا ہوں۔ تو اللہ والوں نے موقع غنیمت جانا، جب دیکھا کہ لوہا گرم ہے، فرمایا کہ دیکھو تم نے نفس کی ہر بات کی مخالفت کی ہے، تجھے اللہ نے اس فن میں مہارت دی ہے، اب دیکھ تیرا جی چاہتا ہے میں کلمہ پڑھوں؟ ان کا نہیں، کہا اب تیری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ تو نے ہمیشہ نفس کی مخالفت کی ہے، اب اس موقع پر بھی تو نفس کی مخالفت کر اور پڑھ کلمہ۔ ان کے دل میں اتنا درد تھا اور آواز میں اتنی تاثیر تھی کہ ان کے ایک عمل سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کو سیٹ پہ کرے۔ بہت ساری ایسی چیزیں آج ہمارے نوجوان بھائی ہیں، وہ یہ اپنی لباس ہم غیروں والا پہنتے ہیں، یا ہم سوسائٹی ایسی اختیار کرتے ہیں، یا ہم جو ہے کہ شادی بیاہوں میں ایسے رسم و رواج کرتے ہیں دل خوش کرنے کے لیے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے دل کو خوش نہیں کرنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، ہم نے ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے، انشاءاللہ یہ گمراہی کا دروازہ بند ہوگا اور ہدایت کی پہلی سیڑھی انشاءاللہ ہم چڑھ جائیں گے۔ دوسری جو گمراہی کا سبب ہوتا ہے وہ انسان کے لیے قرآن بتاتا ہے کہ خاندانی رسم و رواج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو اسلام کی ترغیب دیتے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، کیوں؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے نہیں پایا جیسے آپ کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے باپ دادا کی ریت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج دوسرا ہمارے معاشرے سوسائٹی میں گمراہی کا عنصر یہ ہے، انسان خاندانی رسم و رواج پہ چلتا ہے۔ ہم اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے خاندانی رسم و رواج پہ نہیں چلنا، ہمارے خاندان میں یہ جی کہ وہ مہندی کا رسم ہوتی ہے، گانے کی رسم ہوتی ہے، فلاں 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 ہوتا ہے، ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، رسم و رواج کو چھوڑیں، سنت پہ چلیں، ہمیں سکون ملے گا، ہمارے معاشرے میں ہدایت عام ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک رسم و رواج ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو کئی عرصہ تک اس کے گھر میں لوگوں کا تانتا باندھا رہتا ہے، حالانکہ تعزیت 3 دن ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو پہلی عید آتی ہے، ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ پورا خاندان دوبارہ جا کے اس کے زخمی دل کو مزید اس کے اوپر جو ہے نا نمک چھڑکتا ہے، زخمی کرتا ہے۔ بڑا افسوس ہوا ہے، 1 سال پہلے آپ کی ماں فوت ہوئی تھی، بار بار بڑی مشکل سے ماں باپ کی جدائی کا زخم نیچے بیٹھا تھا، ہمارے رسم و رواج آ کے دوبارہ اس کو اٹھاتے ہیں، اور عید کے دنوں میں، حالانکہ عید کے دن میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، ہم خوشی کے گھر میں ماتم کا سما بنا دیتے ہیں۔ یہ رسم و رواج کا صلہ ہمارے معاشرے کو ملتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے رسم و رواج ہیں، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو جب تک ہم اس کی پہلی جمعرات پہ، آگے کئی جمعراتیں اس کے یتیم بچوں کا مال نہ کھا لیں، سکون نہیں ہوتا۔ رواج بنا ہوا ہے، بیوہ نوجوان عورت بیوہ ہو جاتی ہے لیکن اس نے اپنے ناک کو بچانے کے لیے، رسم و رواج کو باقی رکھنے کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، حالانکہ شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اسی انداز میں آج لوگ ان رسم و رواج سے تنگ ہو گئے ہیں، بعض لوگ 17 دن بعد چالیسواں کرتے ہیں، کوئی 15 دن بعد چالیسواں کرتے ہیں، حالانکہ پہلے 40 دن کے بعد چالیسواں ہوا کرتا تھا۔ اس عمل سے بھی ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ رسم ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اگر ہم سنت پہ چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، مسلمان کے جس گھر میں فوت کی ہو جائے، اس کے ہمسایوں اور پڑوسیوں کا یہ فرض بنتا ہے 3 دن تک اس کے مہمانوں کو وہ سنبھالیں اور ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ کم از کم 3 دن تعزیت کے ہیں، مسلمان کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا، یہ آج ہو رہا ہے، فوت کی ہوتی ہے، ان بیچاروں کو جنازے کی فکر بعد میں ہوتی ہے، مہمانوں کے کھانے کا انتظام پہلے کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ ایسا ناسور ہے جس نے سنت سے ہمیں دور کر دیا ہے، اور رسم و رواج میں آ کر ہم گمراہی کے دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ اور انسان، حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے، ایک بندہ طیب نفس کے بغیر 1 روپیہ کسی سے لیتا ہے، بھلے مسجد کا چندہ زبردستی لیتا ہے، مدرسے کے لیے یا محفل کے لیے کسی کو مجبور کرتا ہے، اور بغیر طیب نفس کے وہ زبردستی مجبور ہو کے عزت بچانے کے لیے دیتا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ انسان اخلاص سے بھلے 1 روپیہ دے دے، اس 1000 روپے سے افضل ہے جو زبردستی کسی سے چھینا جائے، یا کسی کو ایسا ٹارگٹ کیا جائے لوگوں کے سامنے کہ اٹھو جی تسی پاؤ حساب نہ جی، وہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر اسلام سے دوری پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم یہ طے کر لیں، ہم جو محلے دار ہیں، الحمدللہ کے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ ہمسائے اور رشتہ دار اس گھر کو سنبھال لیتے ہیں، 3 دن ان کا غم ہوتا ہے، ماں جا رہی ہے، باپ جا رہا ہے، بیوی جا رہی ہے، خامد جا رہا ہے۔ تو اگر ہم
یہ جو خاندانی رسم و رواج کی گمراہی کا دوسرا بت ہے، اس کو پاش کر کے سنت کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، ہمیں سکون بھی آئے گا انشاءاللہ، اور ہمارے خاندانوں میں اسلام کی محبت بھی آئے گی۔ آج یقین کریں مسلمان پڑوسی طرف رہا ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی ہم جا کے دو میٹھے بول کے اس کے غم میں اس کا سہارا بن جائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، کوئی ایک مسلمان اگر بیمار ہے، ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے صبح کے وقت اس کی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور فرمایا تمہارے کہنے سے لا بأس طہور انشاءاللہ، اس سے کسی کو زندگی تو نہیں مل سکتی لیکن وہ غموں سے نکل کے خوشی میں آ سکتا ہے۔ آج ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں لیکن یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں ہم انہیں ترک کر کے اسلام کی خوبصورت ایک نظام سے محروم ہیں۔ اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ ہمارے نمازیوں میں، دوست احباب میں کوئی ساتھی بیمار ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، کسی حادثے کے شکار ہوتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے غم میں شریک ہوں، اس سے ایک سہارا بنیں اور اس کو تسلی دیں، انشاءاللہ وہ اسلام میں پختہ ہوگا، اور اس اسلام کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے باقی لوگ بھی اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چیز حقیقت ہوتی ہے۔ ہماری اس علاقے میں ایک پاسبان ملت پاکستان کے نام سے علماء کی ساتھیوں کی ایک تنظیم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دروس قرآن ہو اور آپس میں محبت اور پیار کی فضا ہو۔ ہمارے مولانا ابوبکر توحیدی صاحب رحمہ اللہ فوت ہوئے، علاقے بھر کے جو ہم علماء تھے ہم ہاسپٹل میں چلے گئے، ہم ساتھیوں نے ان کو وصول کیا، ان کو غسل کفن کا انتظام کیا، قبر کا انتظام کیا ساتھیوں نے مل کے، اور پھر جنازہ پڑھایا۔ یقین کریں ان کے خاندان سے ہم نے اتنی دعائیں لی، وہ کہنے لگے ہاں اب پتہ چلے کہ آپ کا وجود علاقے کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سہارا بنیں، ایک دوسرے کی مشکل میں ساتھ آئیں۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں ایک محبت کا ایسا بیج ڈالا تھا کہ جو ایک دوسرے پر ایک گھوڑا آگے چلانے پر 40 سال لڑتے تھے۔ مدینہ پاک میں مہاجرین گئے تو اللہ کے نبی نے آپس میں موافقات کی، مکہ کے مہاجر کو مدینہ کے انصار کے ساتھ بھائی بنا دیا، اور ایسی فضا بنی کہ سبحان اللہ ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ پتہ چلتا تھا سکے بھائیوں سے زیادہ ان کا رشتہ ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر موافقات اور ہمدردی وہ چیز ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے اور ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ دوسرا وہ بت ہے اور دوسرا وہ سبب ہے جو اپنے ماں باپ کے رسم و رواج پہ چل کے انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں، سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، انشاءاللہ ہدایت میں مزید پختگی آ جائے گی۔ تیسرا اور آخری جو سبب ہے گمراہی کا، وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کو ترجیح دینا ہے۔ آج دنیا میں لوگ اللہ رسول کو چھوڑ کے اوروں کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی بھی توہین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رسول کی نافرمانی میں کسی کی اتباع جائز نہیں ہے۔ اگر ماں باپ میں بڑا مقام ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں یہ کفر اور اسلام کے خلاف کسی بات کا حکم دیتے ہیں ان کی بات کو نہیں ماننا۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے باوجود ماں باپ کافر بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے اچھا اس نے سلوک کرنا ہے۔ کوئی افسر ہے، آج عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی ایسے بتاتے ہیں ہم جی جاب کرتے ہیں لیکن مجبوراً ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے، ہم یہ کرتے ہیں مجبوراً ہمیں اسلام کے خلاف بات کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسی نوکری کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے آفیسر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک غریب مسکین بندہ مزدور ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن آفیسر کہتے ہیں مجھے پانی لا کر دو۔ اب یہ روزے کے اندر ایک عاقل والے کا روزہ توڑنا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ اس کو پانی پلاتا ہے، اس میں یہ گناہگار ہے، بھلے ہی ملازم ہے گناہگار، اس کو نہیں پلانا چاہیے۔ اللہ رسول کے نافرمانی میں کوئی بندہ کہتا ہے فلاں کو قتل کرو، کہ نہیں کرتا ہوں، کہ تمہیں قتل کرتا ہوں، یہ قتل ہو جائے لیکن مسلمان بھائی پر اسلحہ نہ اٹھائے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ ایسی نوکری اور ایسا کوئی عمل جس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، دین کے خلاف بات کو چھوڑ دینی چاہیے۔ ایسے آج کی آفس ہیں، وہ کہتے ہیں نوجوان بچوں کو کہ آپ اپنی سچی داڑھی کو شیو کر کے آئیں گے آپ کو جاب دیں گے، داڑھی میں آپ کو نوکری نہیں ملنی۔ ایسی نوکری کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دینا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے غیر اللہ کی بات کی اتباع کرنا، یہ بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا، اللہ کی نظر میں محبوب انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور ہدایت کی راہ میں 3 رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ پہلے نفس کی پوجا کرنا،
دوسری ماں باپ کے خاندان کی رسم و رواج کی پیروی کرنا، اور تیسرا غیر اللہ کی اتباع کرنا۔ اگر یہ تین چیزیں ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ آپ میں اور میرے اندر ایمان کی ایک روشنی اور جلا آ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ہم سے ہدایت پھیلے گی، اور ہم انشاءاللہ اسلام کی اور ایمان کی چابیاں بن جائیں گے، خیر پھیلے گی، شر بند ہوگا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے آپ کو گمراہی کے ان تینوں اسباب سے نکل کے سنت اور شریعت کے دامن میں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔